السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، امام شافعی رحمہ اللہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ دینی معاملات میں زیادہ بحث نہ کرو، دینی معاملات میں زیادہ جھگڑا نہ کیا کرو، وگرنہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا اور اس کے اندر نفرت اور کدورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ دل کی سختی سے کیا مراد ہے کہ وہ محبت کرنا بھول جاتا ہے، دل کی سختی سے کیا مراد ہے وہ نرمی بھول جاتا ہے، دل کی سختی سے کیا مراد ہے وہ تعلقات کی سائنس بھول جاتا ہے، اور اس کے دل پہ نفس کی اصل میں حکومت ہو جاتی ہے، ہٹو بچو والی وہ شخصیت بن جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ وہ اس سے بھی سخت بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو اپنی ذات سے دور کر دینا چاہتا ہے، جسی قوم کو اپنے سے دور کر دینا چاہتا ہے، تو وہ آپس میں بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ آپس کے جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی نگاہ میں اصل نہیں ہوتا، ان کی نگاہ میں اصل ان کا نقطہ ہو جاتا ہے، ان کی نگاہ میں اصل وہ خود ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی ایکویشن سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کسی قوم کو، کسی شخص کو اپنی ذات سے دور کر دینا، کہ وہ لا یعنی باتوں کی وجہ سے بحث کے اندر اور جھگڑے والے تعلقات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بحث میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر ہماری پوری کی پوری گفتگو ہے۔ انسان کا دوسرے انسان سے تعلق صرف اور صرف ایک وجہ سے قائم ہے، اور وہ زبان ہے۔ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلق اچھے ہیں یا برے ہیں، کیونکہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ میں زبان کے ذریعے دوسرے کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ گفتگو میں اس وقت اہم ہو جاتا ہے جب رائے مختلف ہو جاتی ہے، یعنی جو میں رائے بیان کر رہا ہوں کسی مسئلے کے بارے میں اور آپ جو رائے بیان کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں، یہاں سے میرے بھائی تقسیم کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گفتگو کے اندر سب سے بڑی آزمائش بحث کرنا ہے، تعلقات کی سب سے بڑی آزمائش وہ بحث ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تقسیم ہونے کا خدشہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک حد یہ ہوتی ہے میرے بھائی، ایک لیول یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی رائے مختلف ہے اور میری رائے مختلف ہے، اس میں جذبات اس وقت شامل ہوتے ہیں جب ایک طرف ہاں ہے اور ایک طرف نہ ہے۔ اب باقاعدہ جذبات شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ میرا حق ہے اور اس کو لگتا ہے یہ میرا حق ہے، اور اس حق کو پانے کی شدت میں جب آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، دلیلیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اکثر اوقات وہ جو قرآن کی آیت بنیاد بنا کے اب لڑ رہے تھے نا، وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب نفس جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے لگتا ہے، اور آپ کو غصہ اب اس لیے آیا ہے، اب آپ آدھا گھنٹہ اور گفتگو اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو برا لگ گیا، آپ کے نفس کو برا لگ گیا، آپ کے مزاج کو برا لگ گیا۔ اس لیے بحث کی سب سے بڑی، گفتگو کی سب سے بڑی آزمائش وہ بحث کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تقسیم ہو جانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دو آراء جب مختلف ہوتی ہیں، آپ احتیاط نہیں کریں گے میرے بھائی، اگلے بندے کو کیا لگے گا، یہ میری رائے کا احترام نہیں کرتا۔ اور اگر خاص طور پہ ہاں نہ والا معاملہ ہو جائے، جیسے میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، وہ باتیں طلاق تک چلی جاتی ہیں۔ خاندانوں میں ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے جنازے پہ بھی آئے تو ٹانگیں توڑ دیں گے تمہاری۔ یہ معاملہ اس حد تک کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ لازماً بحث کو پائیں گے، یعنی کہیں نہ کہیں ان کے درمیان بحث ہوئی ہے، اور اس بحث کی وجہ سے تقسیم ہو جانا ان کے لیے لازم ہوا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کے اندر بحث کرنے والا جو رویہ ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کوشش کریں کہ بحث والے معاملے سے آپ کیا کریں، اپنے آپ سے دور رکھیں، کیونکہ بحث انسان اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے ثابت کر کے اصل میں کیا کر لینا ہے، جب تک اللہ کسی کو اگر ہدایت نہیں دینا چاہتا، جب تک اللہ کسی کے دل کو پھیرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ باقاعدہ فطرت بیان کی انسان کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ بے شک ہر شے سے بڑھ کے انسان جھگڑا کرنے والا ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کیا کرتا ہے، بال کی کھال اتارنے والا بن جاتا ہے۔ یہ فطرتاً ہے، یعنی اس آزمائش کے تحت اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں، یہ زیادہ خطرناک بات ہے، إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین اپنے دوستوں سے کہتے ہیں
کہ ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالیں جس کی وجہ سے یہ آپس میں جھگڑا کریں. سبحان اللہ. یعنی یہ شیاطینی عمل ہے، شیطانی عمل ہے میرے بھائی، جب آپ بحث کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بحث خاص طور پہ دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، تو میرے بھائی اکثر انسان کے منہ سے ایسا جملے نکل جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کو ایسا ناراض کرتا ہے کہ وہ جہنم کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے علماء کہتے ہیں اصلاً قرآن اور سنت کے اندر بحث کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، الا یہ اگر آپ کرنے کی لازم ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، آپ کو ان کو پورا کرنا چاہیے، وگرنہ اپنے آپ کو بحث سے دور رکھیں. اچھا آپ نوٹ کر لیں میرے بھائی، میں نے تو یہ 4-5 دفعہ میری زندگی میں بڑا والا تجربہ ہوا ہے جب ہمارے رشتے ٹوٹتے رہ گئے، یعنی خاندانی رشتے ٹوٹتے رہ گئے. اس کے پیچھے ساری بات ہے بحث ہوئی تھی. اس بحث کے ہم اچھے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، عقیدہ ہے، منہج ہے، ہاں جی سنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے بحث ہوئی ہے اور اگلے کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اگلے کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے گھر آئیں، اگلے کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور اس کی وجہ سے میرے بھائی اتنی بڑی دراڑ پیدا ہوتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن ایک چیز کامن ہوتی ہے، چاہے آپ حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں، بحث کرنے کے بعد آپ سکون میں نہیں ہوتے. آپ بستر پہ لیٹے جا کے آپ پاس سے پلٹتے رہتے ہیں، وجہ کیونکہ اب نفس بیچ میں آ جاتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے وہ باتیں یاد آتی ہیں نا جو ابھی آپ کی بحث کے دوران ہو رہی تھیں، انہیں گل کی تھی کہ نہیں یار، اور آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اس بات کے بدلے یہ والا جواب کیوں نہیں دیا، کیونکہ اکثر جواب آپ کو بحث کے بعد یاد آتے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا تکلیف ہوتی ہے، یار میں تھا ہی کیا ہوں وہاں پہ، کیا مت ماری کی تھی میری کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ بحث ہو، حالانکہ صرف ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، لیکن بات اتنی حد تک چلی گئی کہ میں نے سر پھاڑ دیا اس کا. وہ کہتے ہیں نا کیل کے اوپر جب تھوڑا پڑتا ہے نا میرے بھائی، بہادر کون ہے، کیل یا تھوڑا؟ بولے بھائی کیل کے اوپر جب تھوڑا پڑتا ہے بہادر کون ہے، کیل یا تھوڑا؟ لیکن چوٹ دونوں کو لگتی ہے بھائی. چوٹ اگر کیل کو لگتی ہے نا تو چوٹ تھوڑے کو بھی لگتی ہے. جب آپ تھپڑ مارتے ہیں نا کسی کو، آپ کے ہاتھ کو بھی درد ہوتا ہے. جب آپ غصہ کرتے ہیں نا، رنگ آپ کا بھی لال ہونا ہے، موڈ آپ کا بھی خراب ہونا ہے. اور ایسے لوگ منہ میں بڑبڑانے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بہت بڑبڑاتے ہیں منہ میں، وجہ کیونکہ وہ بہت کچھ جو کہنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ پاتے، نفس مطمئن ہی نہیں ہوتا، اس لیے بے سکونی لازم نتیجہ ہے بحث کا. اس لیے علماء کہتے تھے اس سے بچو کیونکہ دل سخت کر دیتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس اس کے دل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. آپ یہ صرف ایک حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے حدیث کو حسن کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ تب تک ہدایت پہ رہتی ہیں جب تک وہ جدال میں مبتلا نہیں ہوتی، بحث اور جھگڑے کے اندر مبتلا نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ کیا رہتی ہیں میرے بھائی، ہدایت پہ رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی بحث کے اندر، جدال کے اندر، جھگڑے میں مبتلا ہوتی ہیں، اللہ ان قوموں کو تباہ کر دیتا ہے. اب دیکھیں معاملہ ٹھیک تھا، شروعات کہاں سے ہوئی میرے بھائی، آپ کی رائے کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، بحث ہوئی، بحث کی وجہ سے ہاں نام میں معاملہ چلا گیا تو شدت ہوئی، شدت کی وجہ سے جھگڑا لیول پہ پہنچا کہ لڑائی ہو گئی، لڑائی لیول پہ پہنچی، قوموں کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں، اور جنگیں چھڑی، ایک قوم مر گئی اور دوسری قوم بچ گئی. سبحان اللہ، ایک پوری کی پوری آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، جب وہ بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں وہ محبت کرنا بھول جاتے ہیں، وہ نرمی کرنا بھول جاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے سامنے میری ماں ہے، وہ بھول جاتا ہے سامنے میرا باپ ہے، وہ بھول جاتے ہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ سب کچھ وہ بھول جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ دل کی سختی کی وجہ سے. جو شروعات ہوتی ہے بحث کرنے کی وجہ سے، بال کی کھال اتارنا، اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصول میرے بھائی انسان کو تباہ کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ہر مجلس میں یہ کوشش کی کہ جس مجلس میں رسول اللہ ہیں اس مجلس میں پیچھے نہ رہوں، میں سب سے آگے بیٹھا ہوں سوائے ایک مجلس کے. میرا دل کیا کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں نہ ہوتا. سبحان اللہ، کیونکہ اس مجلس میں ہماری بحث کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کو غصہ آ گیا. سبحان اللہ. اور صحابہ مسجد کے اندر موجود ہیں اور ان کے درمیان کیا ہوئی، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا اور وہ مسئلہ تھا تقدیر کا، اور وہ اختلاف اتنا بڑا کہ بحث کی وجہ سے آوازیں بولے بھائی بلند ہونے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ لال سرخ لے کے آئے. صحابی کہتے ہیں ایسا سرخ منہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انار نہ چوڑا ہوا اوپر. اللہ اکبر. ہم اندازہ کریں، بیان کیسے کریں، یعنی ایسا غصہ نہیں دیکھا کبھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بحث کرنا ان کا بہت برا لگا. یاد رکھے کون بحث کر رہے ہیں؟ صحابہ. کہاں بحث کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں.
کہاں پہ میرے بھائی؟ جہاں پہ بڑے بڑے جلیل القدر لوگ موجود ہیں اور قرآن ہی بیان کر رہے ہیں. وہ ایک قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں, دوسرے قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں, یعنی دوسرے قرآن کی کوئی دوسری جگہ سے آیت کو بیان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے میں کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ سبحان اللہ. صحابہ کو کہہ رہے ہیں کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا کہ قرآن کی ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے ٹکرا دو؟ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, برباد ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے ٹکراتے ہوئے یہ بھول جاتے تھے یہ حصہ کس کا ہے, یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے, یہ رسول کی بات ہو رہی ہے, یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے, اور اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کی صورت میں وہ بحث کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ جھگڑے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور وہ بحث ہی ہو رہی تھی میرے بھائی ابو بکر و عمر کے درمیان. اللہ اکبر, کتنے بڑے بڑے میرے بھائی جلیل القدر صحابہ ہیں, ان کے بحث ہو رہی جہاں پہ اللہ نے قرآن اتار دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ خیال کرو یار, کیونکہ بحث جب کر رہے تھے ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہاں پہ کون موجود ہے بھائی. یہ بحث کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے نا, اور رسول اللہ وہاں پہ موجود ہے تربیت کرنے کے لیے, اور اللہ نے قرآن اتار دیا کہ اگر تمہیں خیال نہ رہا نا اس بات کا, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بحث انسان کو میرے بھائی اکثر اوقات اندھا کر دیتی ہے, دل کو سخت کر دیتی ہے, اس لیے ہمیں بحث والے معاملے سے دور رہنا چاہیے. وہ لطیفہ مشہور ہے صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی آ کے تم سے بحث کرتا ہے نا اور آ کے تمہیں یہ کہتا ہے بھیا ہم نے ہاتھی کو اڑتے ہوئے دیکھا, تو آپ آگے سے بولے ہاں صبح اڑ کے میری کھڑکی پہ بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں, آگے سے بحث, مطلب اب اس میں کیا بحث کرنی ہے, یہ فضول بات ہے, یہ جاہلانہ بات ہے. اب آپ یہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں 1 گھنٹہ کے لیے کہ میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ نہیں بھی بھینس جو ہاتھی ہے وہ نہیں اڑتا. نہیں, یہ فضول بات ہے, اس سے دور رہو, بحث سے دور رہو, ان جھگڑوں سے دور رہو. اللہ والے بندے یہی ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ والے لوگ یہی ہوتے ہیں. اس لیے وہ مشہور زمانہ آیت ہے کہ وَإِذْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب ایسے جاہل لوگوں سے تم مخاطب ہو, ان سے بحث نہیں کرنی ہے, سلام کرو اور بھائی آگے بڑھ جاؤ, بحث نہ کریں. خاص طور پہ میرے بھائی یہ سخت بات ہے, لیکن جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, بزنس والے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی, یہ اس آزمائش میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ڈیلی بنیادوں کے اوپر بحث کرنے کا کام ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنی ایک پروڈکٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری پروڈکٹ اس مارکیٹ میں سب سے اعلیٰ, سب سے افضل ہے, اس لیے ان کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا. اب وہ بیوی کے ساتھ بھی یہی والی فطرت لے کے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ یہی والی فطرت لے کے جاتے ہیں, مسجد بھی یہی فطرت لے کے آتے ہیں, بحث بہت زیادہ کرتے ہیں. وجہ کیونکہ ان کے کاروبار کی نیچر کی وجہ سے ان کی بحث کرنے کی عادت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے میرے بھائی ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا لیکن ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اب وہ کسی کے جذبات کا, کسی کے احساسات کا, کسی کی رائے کا احترام کرنا جانتے ہی نہیں. آخر میں میرے بھائی صرف 2 باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے میں جو واضح ہوتا ہے کہ اب بحث کرنا یقیناً وہ جائز بھی ہو سکتا ہے, اور بحث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بحث وہ ہوتی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے, اور ایک بحث وہ جس کا تعلق آخرت سے ہے. تو علماء یہ بات کہتے ہیں اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا ہو, آپ کے اوپر زیادتی ہوئی ہو, آپ کو لگتا ہے میرا حق مارا گیا ہے, تو ایسے معاملے کے اندر بحث کرنا جائز ہے, کیونکہ آپ کو آگے پیچھے کیا کرنی پڑتی ہے, اپنے نقطے کو ثابت کرنے کے لیے منوانا پڑتا ہے قاضی کو, یہ منوانا پڑتا ہے کسی امام کو, کسی عالم کو, کسی بڑے کو کہ میں صحیح ہوں اور میرا یہ حق اس بندے نے چھین لیا, مجھے یہ حق واپس لے کر دے, جس کو جرا کہتے ہیں. جیسے عدالت کے اندر وکیلوں کے درمیان جرا ہوتی ہے, وہ کرنا جائز ہوتا ہے. اس کی وجہ کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے میرے اوپر کیا ہوا بھائی, میرے پہ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس لیے مجھے حق چاہیے. اور دلیل کیا ہے, وہ خوبصورت آیت قرآن کی, نام ہی صورت کا کیا, سورہ مجادلہ, صورت کا نام ہی ہے مباحثے والی صورت. سبحان اللہ. کیوں؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شوہر سے کیا تھی, ناراض تھی, اور ان کو لگتا تھا شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا, اور اس کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے بحث کرنے لگی. کس کے معاملے پہ؟ شوہر کے اس مسئلے کے معاملے پہ. تو اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس خاتون کو سن لیا جو تمہارے گھر میں آ کے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی. یہاں پہ لیکن ایک بڑا کمال نکتہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں, میں گھر میں ہی تھی لیکن وہ اتنی آہستہ سے بول رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, مجھے صحیح طرح سنائی نہیں دے رہا تھا, لیکن 7 آسمانوں سے اوپر عرش پہ بیٹھے اللہ رب العزت کو وہ سنائی دیا, بلکہ اس نے قرآن اتار دیا. ہمیں لگتا ہے جھگڑا کرنا, بحث کرنے کے لیے آوازیں اونچی کرنا وہ لازم ہے, غصہ کرنا لازم ہے, شدت میں آنا لازم ہے, لیکن یہاں خولہ رضی اللہ تعالی عنہا حالانکہ
اللہ کی نظر میں وہ کیا کر رہی ہیں؟ بحث کر رہی ہیں، لیکن اتنی آہستہ آواز میں کر رہی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان کی صحیح طرح سمجھ، اللہ اکبر، کریں ضرور لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں بہتر ہے نہ کریں، یعنی حق پہ بھی ہیں آپ اپنا مدعا رکھیں، مانا گیا الحمدللہ، نہ مانا گیا بہتر ہے، یہ افضل ہے، آپ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس بات پہ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا صبر ہی پڑے گا ان لوگوں کے اوپر، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ افضل ہے۔ اس کے لیے بھی ایک بڑی کمال دلیل ہے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو ملے، جب وہ بادشاہ بن چکے ہیں، وزیر خزانہ بن چکے ہیں، تو میرے بھائیوں کو نہیں پتہ یہ یوسف ہے، لیکن یوسف جانتا ہے یہ میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے ان کے منہ پہ الزام لگایا نہ صرف یہ چور ہے بالیمین، بلکہ ان کا بھائی بھی کیا تھا؟ چور تھا۔ اب آپ کے منہ پہ میرے بھائی اتنا بڑا کوئی جھوٹا الزام لگائے، وہ بھی چوری کا، اور کس پہ لگ رہا ہے؟ جو نبی ہے، اور وہ بھی نبی، سب سے سونا نبی یوسف علیہ السلام، اور کون سے بھائی لگا رہے ہیں؟ جنہوں نے کاٹنی کی تھی۔ سوچیں نفس کیا چاہے گا؟ نفس یہ چاہے گا لازم میں جواب دوں، کیونکہ نفس یہاں پہ سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے آپ کو کہ آپ کو جواب، منہ توڑ جواب دینا چاہیے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی، کیا؟ یہ قرآن ہے میرے بھائی، کہ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور کیا کہا؟ ان کو پتہ ہے یہ غلط ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام کے دل میں وہ پیدا ہوا سب کچھ، لیکن انہوں نے اپنے دل میں ہی رکھا، اپنی ڈگنیٹی، اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی عزتوں کو اپنے اندر رکھا، لیکن ان کے چہرے پہ اظہار، کیونکہ یہ بحث ہی ہے بھائی۔ بچپن میں اندھیرے کنویں کے اندر پھینک کے آنے والے لوگ اگر آج بھی مجھے چور سمجھتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ۔ اللہ نے اس وصف کو قرآن میں اتارا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی، حالانکہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے منہ پہ منہ توڑ جواب دیں، انڈائریکٹلی بھی جواب دے سکتے تھے، یار ہو سکتا ہے تم غلط ہو سکتا ہے ایسا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد تم میرے ہی سامنے سجدے میں گرنے والے ہیں، سبحان اللہ، اور گرنے والے ہیں، سبحان اللہ، سارے کے سارے گرے ہیں میرے بھائی۔ یہ زیادہ طاقت ہے، اللہ کہتا ہے یہ زیادہ بڑی طاقت ہے بجائے اس کے کہ تم بال کی کھال اتارتے ہو تب رشتے ہی برباد کر دو۔ یعنی مسئلہ کوئی ایک تھا، لیکن بحث کی وجہ سے ایک مسئلے کے ساتھ 100 مسئلے تم نے اور پیدا کر لی۔ اس سے بہتر ہے کیا کرو؟ مٹھی کوٹ لو، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ مٹھی کوٹ لو۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑا کمال نکتہ ہے، بڑی کمال نکتہ ہے میرے بھائی۔ چرب زبانی سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ چرب زبانی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو بولنا آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو گفتگو کے ہنر آتے ہیں، سیلز مین ہوگا شاید، وہ کاروباری ہوگا، آڑتی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن اس کو زبان کا چلانا آتا ہے اور غلط کو بھی صحیح کرنا آتا ہے۔ جیسے وکیل ہوتے ہیں، غلط کو بھی کیا کرتے ہیں؟ صحیح کرتے ہیں۔ مجرم کو کیا کرتے ہیں؟ محرم بنا دیتے ہیں۔ محرم کو کیا کرتے ہیں؟ مجرم بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہنر نہیں، یہ عذاب ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی بحث کرنے میں انسان ماسٹر آدمی ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے اگر اس کے وہ غلط استعمال کرے۔ یہ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو لوگ جب میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، اپنی کو بحث کا معاملہ لے کر آتے ہو، یاد رکھو میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے تم میں سے ایک چرب زبان ہو، اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ اپنے نقطے کو زیادہ اہم سے واضح کر پایا ہے، لیکن دوسرا شخص کو زیادہ بولنا، وہ جھٹکڑا آدمی ہے بیچارہ، اس کو بات سمجھانی نہیں آتی، بات کرنی نہیں آتی، اور میں اس کا حق چھین کے اس کو دے دیتا ہوں جس نے احسن انداز میں اپنے مدعے کو بیان کیا، تو وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ ان دونوں بندوں کو یہ بات بتلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں جڑا وکیل کیتا وہ 10,000 روپے دا ہے، جڑا تو وکیل کیتا 10 لاکھ دا ہے۔ بھائی 10 لاکھ اور 10,000 میں کیا فرق ہے؟ چرب زبانی کا ایک ہی فرق ہوتا ہے بھائی، اور تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ تو نہیں دیکھنا جسہ کس کا بڑا ہے، خاندان کس کا بڑا ہے، وہاں پہ تو ہے جو اچھا بولے بھائی بول سکتا ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، بیویوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، شوہر دنیا پھرا ہوتا ہے، بیویاں وہ گھر کی باندھی ہوتی ہیں، وہ گھر میں رہنے والی ہوتی ہیں۔ میاں بیوی جب دونوں مسئلہ کسی کے سامنے لے کر جاتے ہیں، شوہر کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اپنا مسئلہ زیادہ احسن انداز سے بیان کر پاتا ہے، اور عورت اس طرح بیان نہیں کر پاتی ہے۔ رسول اللہ ڈرا رہے ہیں اس کو، جہنم کے ٹکڑے لے کر گھر جاؤ گے اگر اس چرب زبانی کی وجہ سے تم نے منوا لیا کسی کو، اور اپنے آپ کو شانہ بنانے سمجھ گئے کہ میں نے اگلے کو منوا لیا کیونکہ میں بڑا شانہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اور دوسری شے میرے بھائی، یہ دنیا کی چیز ہے، افضل کیا ہے میرے بھائی کہ آپ بحث نہ کریں، اپنی مکہ رکھیں، اپنا موقف رکھیں، اپنا مسئلہ رکھیں، مان لیں الحمدللہ، بحث میں نہ پڑھیں، لیکن پڑھنا آپ کا حق ہے۔ اگر آپ بحث کرتے ہیں یہ آپ کا حق ہے، اللہ یہ کہ آپ بے ادبی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ دوسری بات میرے بھائی، جب بات دین کی آتی ہے
تو ظاہری بات ہے قرآن کی مشہور زمانہ آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ سب سے پہلے کس طرح بلاؤ بھائی؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت ہوتی ہے کہیں پہ 2 منٹ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پہ 2 گھنٹے۔ اب یہ بات کرنے والے کے اوپر ہے کہ میرے بھائی یہاں پہ حکمت کیا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، پھر نصیحت کرے، وجادل باللتی ہی احسن، لیکن بحث کرے مگر احسن طریقے کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم صرف اس لیے حاصل کرتا ہے، اللہ کی قسم اتنی خطرناک بات ہے میرے بھائی، 1 سال ہوتا ہے مدرسے میں لوگ فیس بک کے اوپر مفتی مولانا بن کے آ جاتے ہیں، 1 سال، ابھی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں اس نے، لیکن وہ جمعہ خطبے کے اندر ایسے گفتگو کرنے لگ جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کو میرا شاگرد ہونا چاہیے تھا رحمہ اللہ، ایسے بات کرتا ہے، اور اب وہ لوگوں کے اوپر اپنے علم کی ایسی دھاڑ مارنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے کوئی چوں نہ کر سکے، میرے سامنے کو بول نہ سکے۔ یہ دنیا کا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ جھگڑا کرے، وہ بحث کرے، سبحان اللہ، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ جہنم کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ علم والوں سے مقابلے کرنا چاہتا ہے، وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، یعنی کیونکہ وہ جاہل ہیں بیچارے، جیسے جعلی پیر ہوتے ہیں، یہ جعلی پیروں کے بعد تھوڑا سا علم ہوتا ہے، لیکن باقی اس سے بھی کیا ہوتے ہیں، نلے ہوتے ہیں بیچارے، وہ کیا کرتا ہے اس علم کی وجہ سے ان پہ قبضہ کر کے ان سے وہ کروانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو اللہ چاہتا ہے، تو یہ بندہ جہنم خرید رہا بھائی، یہ خیر کی جانب نہیں جا رہا ہے۔ تو دین کے معاملے تو میرے بھائی زیادہ خطرناک بات ہے کہ انسان بحث کے اندر اور یہ بال کی کھال اتارنے والے معاملے کے اندر پڑ جائے، لیکن ہمارے اس وقت سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، انسانوں کی فطرت یہ بن گئی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، جس معاشرے پہ، یہ سنیے گا بات، جس معاشرے پہ عاجزی کا بول بالا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بحث میں نہیں پڑتے، کیونکہ وہاں پہ نفس نیما ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس معاشرے میں تکبر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ بندہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں، اس لیے وہ اپنے نقطے کو ثابت کرنے کے لیے بحث میں مبتلا ہوتا ہے، وہ جھگڑے میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے، یہ وہ ذات ہے میرے بھائی جو کافر کو بھی ضمانت دیتی تھی تو پوری کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی کافر کو اگر رسول اللہ ضمانت کر رہے ہیں کہ اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ تم نے بستر پہ لیٹنے وجہ محمد نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ تمہارا مال خیر خرید تم تک کیا کروں گا، واپس پہنچاؤں گا، اس لیے آپ نے پہنچانا ہے، حالانکہ وہ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ ایسا نبی میرے بھائی یاد رکھیں کہ اگر کافر کے ساتھ ضمانت کا یہ حال ہے، مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پہ ہے لیکن بحث چھوڑ دے، اللہ اکبر، حق پہ ہے لیکن جدل چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، رشتہ بچا لے، نفس کو مات دے دے لیکن اپنی ماں کی عزت کو بچا لے، نفس کو مات دے دے، اپنے مسلک کی، اپنی جماعت کی، لوگوں کی، مسجد کی عزت کو بچا لے، جھگڑا نہ کرے، بحث نہ کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ بحث میں پڑیں؟ کیونکہ نبی خود زندگی میں کبھی کسی بحث میں، بولے بھائی آپ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بحث نہیں کی سوائے اس کو احسن انداز سے نصیحت کی، اور یہی امام شافعی نے کہا۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بحث نہیں کی الا یہ کہ میں نے اس کو نصیحت کی ہے، یعنی اگر کی ہے تو نصیحت کی ہے وگرنہ نہیں کی۔ تو اب حل کیا ہے؟ کیسے میرے بھائی انسان اس چرب زبانی سے، کیسے اس بحث والے رویے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اس کے لیے 2-4 ٹپس ہیں جس کو کہہ لیں، جو آپ تجربے سے بھی دیکھتے ہیں، مشاہدے سے بھی دیکھتے ہیں، اور علماء نے بھی اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات، ایک اصول ذہن میں رکھیں، پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ بھائی کیا اصول ہے؟ سارے بولیں بھائی کیا ہے؟ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ یہ جو میں منوا کے چھڈاں گا، یہ لازم بحث میں بھی جائے گا، جھگڑے میں بھی جائے گا، تعصب میں بھی جائے گا، کدورت میں بھی جائے گا۔ فذکر انما انت مذکر، رسول اللہ کے ذمے یہ ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے، منوانا تو ان کے ذمے نہیں ہے۔ تو آپ کو میرے ذمے کیوں ہوگا میرے بھائی؟ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا آپ نے پوری دنیا کا، آپ کے ذمے صرف ایک بات ہے، پہنچاؤ، محبت سے، پیار سے پہنچاؤ۔ دل بدلنا کس کا کام ہے؟ میں منوا کے چھڈاں گا، اس میں عقیدے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ منوانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، پہلی بات۔ دوسرا، گفتگو کرنی ہے میرے بھائی تو صرف علم اور یقین کے ساتھ کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی۔ مطلب ایک تو آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، اوپر سے شک بھی ہے آپ کو، مطلب مجھے پکا کوئی نہیں ہے، اوپر سے پھر بحث بھی کر رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو آپ جاہل ہیں، پھر آپ کو یقین بھی نہیں ہے اپنی جہالت پہ، اور پھر بھی آپ بحث کر رہے ہیں میرے بھائی، تو پکی بات ہے اس کی وجہ سے جھگڑا ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ کے بعد میں بھی وہ بات اگر پتہ چل گئی اور تو 2 گھنٹے ساڈے تے لا چھڈے نے، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، تو 2 گھنٹے ساڈے تے لا چھڈ، یہ تو قرآن ہے ہی نہیں، ساڈا مت ماری گئی ہے، تو ساڈے رشتہ داراں نوں منوا چھڈیا،
کتنے میرے بھائی خاندان ہیں انہوں نے کہا میں طلاق دینے لگا تھا بیگم کو، کیونکہ مجھے ایک ویڈیو کلپ آیا اور اس سے میں کیا پتہ چلا وہ بحث کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ کام غلط ہے، حالانکہ وہ قرآن و سنت میں کہیں بھی مینشنڈ میرے بھائی بولے ہیں، وہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں اچھا تو میری ماں بیٹھ جائے ادھر آ کے، تو ان کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ میں نے بیگم کو ماں کہہ دیا تو مطلب نکاح ختم ہو گیا تو ہماری طلاق ہوگی۔ تو اس طرح کے مسائل لے کے میرے بھائی، کیونکہ وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہوتے، پھر بحث بھی کرتے ہیں، تو پکی بات ہے ایسی بات پہ کیا ہونا ہے بھائی، جھگڑا ہونا ہے۔ اس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ایک تو میرے بھائی بحث ہی نہیں کرنی تھی علم بھی تھا، اوپر سے تیرے پہ علم بھی نہیں ہے، پھر شک بھی ہے۔ کشمیر ویچ چھڑے ہیں انہوں نے، آپ صاحب ویچ چھڑے، میں تمہیں کہہ رہا نا، اب اس پہ پھر وہ بحث بھی کرتا ہے یار، مطلب نہ تجھے علم ہے نہ تیرے پاس دلیل ہے، ایک ایسی دلیل جیسے 2+2=4 کی دلیل ہوتی ہے، اور تو اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کرو، پھر بحث بھی کر رہا ہے اس پہ۔ یار کم از کم یہ کہتے ہیں میری رائے میں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن منو لگتا ہے یار کم از کم ایسے کہتے، لڑ کیوں رہا ہے یار؟ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ دوسری نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ بڑی اہم بات ہے، جب بھی، یہ تو میرا تجربہ ہے، ابھی ریسنٹلی تجربہ، واللہ کا شکر ہے، رشتہ ٹوٹتے بچا ہے، تاپ منو بڑی چڑھی سی، لیکن یقین جانے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی، جب بھی جیسے ٹیمپریچر بڑھنے لگے وہ پتہ چل جاتا ہے، ہوں مر جائیے، بس یہ جملہ بولنا کام خراب ہو گیا بھائی، پیچھے ہٹ جاؤ، جتنی مرضی بڑی دلیل ہے آپ کے پاس چپ ہو جائے، ابھی چپ ہو جائے، مطلب آگے جو ہے نا شیطان کھڑا ہوا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے شیطان کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر کیا ہونے لگا ہے۔ رسول اللہ کب آئے مسجد نبوی میں؟ ویسے عام باتیں ہو رہی تھی، لیکن جب ان کی آواز اونچی جانے لگی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اور رنگ لال ہو گیا، کیونکہ اب گیم کیا ہونی ہے، بولے بھائی اب گیم خراب ہونے، کیونکہ اب شیطان آئے گا بیچ میں، اب تعصب لڑے گا، اب نفرت لڑے گی، اب دلیل نہیں لڑے گی، جس مدعے کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ ٹیمپریچر ودتا جاوے میرے بھائی پیچھے ہٹ جائیں، واللہ میرے بھائی آزمودہ نسخہ آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، بڑے وڈے مسئلے سے آپ بچ جائیں گے، بڑے وڈے مسئلے، بوا بے شک پان کے تسی جاؤ، غصے میں جاؤ، لیکن چلے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے اس ٹائم وہاں سے چلے جائیں۔ میں آپ کو ریسنٹلی 3-4 واقعات ہوئے، اللہ کی قسم، وہ رشتے ختم ہو گئے تھے، طلاقوں تک بات چلی گئی تھی، لیکن وہ چھوٹ گئے، یعنی کہ وہ دور چلے گئے، وہ پیچھے سے بولتے رہے، کیونکہ انسان کی عزت نفس کیا ہوتی ہے، مجروح ہوتی ہے، جب بات کرتے کرتے ایک بندہ چلا جائے، اصل میں مجروح نہیں ہوتی، وہ نفس ہٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ کے نفس ذلیل ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو بھی باتیں سنانی تھیں اور یہ یہاں سے چلا گیا۔ چوتھی بات میرے بھائی علماء کیا کہتے ہیں، بات کرتے وقت نا ایسے نہیں بات کرنی، خاص طور پہ اگر بحث ہو جائے نا، ایسے کر کے بات نہیں کرنی، جیسے ہی آپ نے انگلی دکھانی ہے اس سے اگلا جملہ وہ پھول نہیں ہونا، وہ گملہ ہونا ہے، سمجھ آ رہی؟ ایسے نہیں کرنا اور اس کا نام نہیں لینا، آپ نے ایسے بات کرنی ہے جو غائبانہ سیگا ہوتا ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا ہوں دیکھنا تم ہی انج کرتا ہے نا اے نہیں کرنا، بحث چوں انگلی کریں گے اور اس کو مخاطب کر کے میرے بھائی آپ کسی مسئلے کا ذکر کریں گے، 100% جھگڑا ہو جانا ہے، کیونکہ اس کو کیا لگے گا اینی دیر گلاں کرنے کا کوئی فائدہ ہویا، یہ منو والے غلط کہی جا رہے ہیں، نہیں بھائی آپ غائبانہ انداز میں بات کریں کہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا ہے، ایک دفعہ میں نے سنا فلاں بندے نے ایسا کیا، اس بندے کے بارے میں اس کا نام لینا، اس کی طرف انگلی کرنا، بحث ہو جائے میرے بھائی، یہ چیز لازماً غصے کو بڑھاوا دیتی ہے۔ آخری بات میرے بھائی، جب آپ دیکھیں کہ اگلا بندہ جاہل ہے، مطلب آپ کو نا گفتگو کی شروعات سے ہی پتہ چل گیا کہ اس بندے کو پتہ پوتا، بولے بھائی یقین جانے ایک جگہ پہ مجمع لگا ہوا تھا، کشمیر کے بارے میں احتجاج ہو رہا تھا، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، تو میں نے وہ احتجاج کرنے والے ایک لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کس مدعے پہ احتجاج ہو رہا ہے، یعنی آج یہاں اس چوک میں کس وجہ سے احتجاج، اس کو کچھ پتہ، اب اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر گفتگو ہونا شروع ہو جائے، اب ظاہری بات ہے اگر آپ گفتگو توڑیں گے تو اس کو کیا آئے گا، بولے میں اس کو کیا آئے گا، غصہ آئے گا، وہاں پہ یہ کہنا ہوتا ہے ہاں بھائی ہاتھی اڑتا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایسا جملہ بولیں جس کے بعد گفتگو بند ہو جائے، صحیح کہندے تسی کڑی ویکھن لگ جاؤ، بوریت والا فیل کرو، جیسے ایسے کرو جیسے مجھے نیند آ رہی ہے، تاکہ گفتگو بند ہو جائے خود بخود، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کخ پتہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ بندہ گفتگو کر رہا ہے، تو اس بندے سے گفتگو آگے چالو کرنا صرف ایک ہی چیز کے لیے ہو سکتی ہے، یہ بیسٹ موقع ہے اس کو مرید بنانے کا کہ میں پیر ہو جاؤں، اے میرا مرید ہو جائے، ہوں میں سارا جو علم میں سیکھیا نا انہوں سنانا ہے میں سارا، نہ کریں میرے بھائی، کیونکہ یہ بحث یہ آگے لڑائی اور جھگڑے کے اندر جائے گی۔
اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایٹیچیوڈ سے، اس بیہیویئر سے، اس رویے سے محفوظ رکھے کہ جو بحث کرنا، جھگڑا کرنا، بال کی خال اتارنا، اللہ سے دعا ہے اگر ہمیں بحث کی ضرورت پڑے تو احسن انداز کے ساتھ اپنا نقطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔